محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم پچھلی دو مجالس میں بات چل رہی تھی فکر آخرت کی. فکر آخرت سے اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور جو روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو اگر تم نے ختم کرنا ہے تو اذکروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اس سے لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس سے غفلت انسان کی ٹوٹ جاتی ہے اگر انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا. بالفاظ دیگر ہم نے اس کو اس عنوان سے بھی تعبیر کیا تھا کہ آج کل جو کرونا وائرس کے نام سے بہت بڑی ایک وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک پیغام ہے فکر آخرت. یہ بھی ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہے. اور اسی سے متعلق دو مجالس ہوئی تھی اور آج ہم نے سورہ انفطار کا انتخاب کیا ہے کہ لوگوں یہ تم نے ابھی کیا دیکھا، سارے لوگ پریشان ہیں. اچھا مکہ کی گلیاں بھی خاموش ہیں. اچھا اتنے بڑے بڑے شہر جہاں اتنا رش ہوا کرتا تھا، اتنی بھیڑ ہوا کرتی تھی، اس ایک ایک ایئرپورٹ پہ اتنے سارے جہاز اترتے تھے، اب کیا ہوا؟ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے بھی بڑی آفتیں آنے والی ہیں، اس سے بھی بڑا کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، جس آسمان کے نیچے آپ زندگی گزارو کہ آسمان سارا کا سارا پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور اس سارے ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، جھڑ پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریا کا پانی، سمندر کا پانی خاموشی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے، لیکن ایک دن آگے یہ بھی اپنی اس دوسری خصلت پہ آئے گا، ابل پڑیں گی.
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جتنے سارے لوگوں کو تم نے آج تک دفنایا ہے وہ سارے کے سارے قبر سے مٹی چھانتے ہوئے باہر نکلیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر انسان کو پتہ لگے گا ما قدمت، اس نے آخرت کے لیے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا تھا اور دنیا کے لیے اس نے کیا کچھ کیا تھا. یہ تو ابھی ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ملک میں 2,000 لوگ امریکہ میں مرتے ہیں روزانہ. یہ تو کچھ بھی نہیں. اب بھی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ضرور آنا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے اور دریا کا پانی ابل پڑے گا اور قبروں سے لوگ باہر نکلیں گے. علمت نفس، اس وقت ہر شخص جان لے گا ما قدمت وأخرت، آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا تھا، پیچھے اس نے کیا چھوڑا ہے. اور سورہ حشر میں اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے اس بارے میں کہ کل کی کیا تیاری کی ہے اس نے اور پیچھے کیا چھوڑا، آگے کیا بھیجا اس نے. اور اسی سورہ حشر کی انہی آیات میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو لوگوں نے اس فکر آخرت کو جو لوگ بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، نبی کو بھول گئے، اس سارے کنسپٹ یا اس سارے تصور کو جو لوگوں نے جو لوگ بھول بیٹھے، دراصل یہ لوگ اپنے آپ سے آپ کو ہی بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کرتے ہیں. بالفاظ دیگر اسے ہم اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے. تم اس کا کیا کرو گے، تم تو خود اپنا نقصان کر رہے ہو. ہر ایک انسان نفس کو چاہیے کہ وہ خوب جان لے یا غور و فکر کرے اس بارے میں کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے. اب اصل یہاں پر سوال ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس سوال کا جواب ہر ایک انسان اپنے اپنے من، اپنے مزاج کے مطابق دے دیتا ہے. سوال کرنے والے اللہ رب الرحمن ہے. سوال آپ سے ہے، مجھ سے ہے. آسان سا سوال ہے کہ میرے بندے تو بتا کہ تجھے میرے دربار سے کس چیز نے دور کر رکھا ہے، کیا ہے وہ چیز. ہر ایک بندہ اس سوال کا جواب اپنی عقل کے مطابق، علم کے مطابق، مزاج کے مطابق، ماحول کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت ان تمام جوابات کو رد کرتے ہیں کہ نہیں، میں بتاتا ہوں اس کا جواب. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ کے احکامات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کیوں ہیں؟ تو ایک بے روزگار لکھا پڑا جوان یہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب ایک پرابلم ہے کہ بہت محنتیں کی تھی، بہت میں نے روزگار نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے فرصت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، بے روزگار ہوں. تو بے روزگاری کی وجہ سے کوئی شخص پیچھے اللہ سے دور ہے، اللہ سے کٹا ہوا. کسی شخص سے پوچھا جائے تو کہ میں 17 سال سے مسلسل بیمار ہوں، اس وجہ سے میں آپ کی مسجد تک نہیں آ پاتا، میں نماز نہیں پڑھ پاتا، میں دوسرے کام نہیں کر پاتا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں. کوئی بیماری کے بارے میں کہے گا، کوئی بے روزگاری کے بارے میں کہے گا، کوئی یہ کہے گا کہ نہیں آج کا ماحول اچھا نہیں، مسجد میں اچھے لوگ نہیں، مولانا اچھے نہیں، دین بتانے والے اچھے نہیں. تو جو لوگ جس بارے میں کل بھی بات آئی تھی کہ شیطان نے ہر ایک انسان کو کوئی نہ کوئی دلیل دے رکھی ہے اس کے گناہوں پر، وہ جو انسان اپنے گناہوں پر مطمئن رہتا ہے. اور شیطان نے چھوٹے شیاطین سے کہا کہ جن لوگوں سے تم نے گناہ کرانے ہوں گے، گناہ کرانے سے پہلے ان کو یہ تصور دے دینا کہ تم گناہ نہیں کر رہے ہو، یہ بھی جائز ہے. اور جب وہ گناہ جائز جان کر کرے گا تو اسے ندامت بھی نہیں ہوگی، وہ توبہ بھی کبھی نہیں کرے گا، وہ دن بہ دن زیادہ ہی کرتا جائے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں تم فساد کیوں پھیلا رہے ہو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ارے تم تو فسادی ہو. انہوں نے اپنے فساد کا نام کیا رکھا؟ اصلاح رکھا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ بچائے آپ کو بھی، مجھے بھی ان دھوکوں سے بچائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا، قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ امانت کے مال کو غنیمت کا مال سمجھا کریں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا کریں گے.
لوگ کر رہے ہیں زکات کی بھی تعویل کر رہے ہیں، واقعتاً تاوانی سمجھتے اس کو. اور امانت کے مال کو بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب والدین اپنے بچوں کے ذریعے سے ذلیل و رسوا ہوں تم اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. تو مختلف انداز سے نہیں مفتی صاحب، آپ ایک طرف سوچتے ہیں، دونوں پہلو ہوتے ہیں. جہاں پر باپ پر بیٹے کے حقوق ہیں وہاں پر بیٹے کے بھی باپ پر حقوق ہیں. جب باپ انہیں ادا نہیں کر رہا تو بیٹے سے کیوں آپ تقاضا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس شیطان کی ساری دلیلیں ہیں کہ ہر ایک انسان گناہ کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اور اپنی بغاوت پر مطمئن ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں. تو حضرت اللہ رب رحمان آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندے تو بتا کہ تو مجھ سے کٹ کیوں گیا، تو مجھ سے ہٹ کیوں گیا، تو مجھ سے دور کیوں ہوا؟ کس چیز نے تجھے غرق کر رکھا ہے؟ اس اللہ رب العزت کے دربار سے، اس کی مہربانیوں سے، مہربانی کا نقشہ ہٹا کر وحشت، خوف، دہشت تیرے دل میں بٹھا رکھی. کیا ہے وہ چیز؟ تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے دربار میں جب گنہگار بندہ ایک آنسو بہاتا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کی رحمت کیا استقبال کرتے، تجھے اس کا اندازہ نہیں کہ ایک بندے کے ساتھ سو ماؤں سے بھی زیادہ محبت حضرت اللہ رب الرحمان کو اپنے بندے سے. میرے بندے تو بغاوت کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے، تو مجھ سے سرکشی کرتا ہے، پھر بھی میں تیرے لیے فرشتوں کو معمور کرتا ہوں کہ وہ تیری حفاظت کرے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اوپر اپنے وجود پہ غور نہیں کرتے ہو. اگر کرتے تم اپنے وجود پہ غور تو تم مجھے اپنے وجود میں ہی پا لیتے. تو کہاں تم میرے بندے مجھ سے دور ہو سکتے؟ کس چیز نے تجھے دور کر رکھا ہے؟ تو یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب ہر ایک انسان اپنی عقل، اپنے علم، اپنے مزاج، اپنے ماحول کے مطابق شاید اس سوال کا جواب دے سکتا ہے. ہم نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا کہ آپ مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اچھے آدمی. تو انہوں نے کیا کہا، میں 15 تاریخ سے مسجد آیا کروں گا انشاءاللہ مفتی صاحب، 15 تاریخ سے آپ مجھے کہیں نہیں پائیں گے، مسجد میں ہوں گا. تو ہم نے پوچھا 15 کیا ہے، 15 کو کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ 11 کو ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی اور 12 کو کچھ تیاری، 13 کو ان کی کوئی پارٹی تھی، ریٹائرمنٹ کی پارٹی تھی 13 کو، اور 14 کو کہا تھا کہ میں بس نہ ہوں گا، 15 سے تو میں مسجد میں ہی ملوں گا. تجھے کیا معلوم، کوئی ایگریمنٹ ہے تیرے پاس تو 15 تک زندہ رہے گا؟ تب تک نہیں کروں گا. میں گنہگار ہوں اس لیے میں مسجد میں نہیں آتا ہوں. میں داڑھی اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں اس کی قدر نہیں کر پاؤں گا، میں اس کی عزت و احترام نہیں کر پاؤں گا، اس لیے حجام کے پیروں میں ہی ڈالنا اس کا احترام ہے. تو اللہ فرماتے کہ میرے بندے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو اس کریم، اس مہربان اللہ کے دربار سے تو دور ہو گیا ہے. یہ سوال ہے. تو میں نے کہا کہ اس سوال کے جواب لوگ اپنے اپنے من مزاج کے مطابق. میں ابھی چھوٹا ہوں، بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں ابھی آن سروس ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد میری ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد میں انشاءاللہ پورا پکا مسلمان بنوں گا. ابھی 2 سال تھوڑا سا اور کام ہے، تیسرے سال کروں گا. کیا چیز ہے میرے بندے جس چیز نے تجھے اللہ کے دربار سے دور کیا ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ تو بندہ اپنے من اور مزاج کے مطابق اس کا سوال دیتا ہے. اللہ رب العزت ابھی اسی سوال کی اور تشریح کر رہے ہیں. الذی خلقک، اس اللہ نے تو تجھے پیدا کیا. ایسا نہیں، ارے تجھ اپنے وجود پہ، اپنے وجود کو پیچھے لے جا رہا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھے کس نے وجود، کس ناپاک قطرے سے اللہ رب العزت نے تجھے یہ وجود بخشا ہے. کتنا خوبصورت تجھے بنایا. یہ سٹائل، یہ خوبصورتی، یہ باڈی، یہ تیری ایکٹنگ، یہ تیرا ہنر، یہ تجھ میں کیا تیرا ٹیلنٹ، یہ سب تجھے اللہ نے دیا ہے. پھر بھی تو اللہ کو بھول بیٹھا ہے. او اس اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے. کیسا پیدا کیا ہے؟ فسوا کا برابر تجھے بنایا. اگر تیرے سر کا وزن میں 2 کلو اور زیادہ رکھتا ہے، اگر تیری آنکھ 2 mm اور میں بڑھاتا اس کی اندر والی پتلی، تو بدصورت لگتا ہے. اگر میں تیرے دانتوں پر اس طرح کے خوبصورت ہونٹ نہ بناتا تو تیرے طرف کون دیکھتا؟ اگر میں تیری ناپاکی پہ پردہ نہیں رکھتا تو میں نے تجھے بنایا، برابر بنایا. فسواک، اور آگے ہے فعدلک، برابر ٹھیک ٹھیک بنایا، اعتدال کے ساتھ بنایا. اللہ اکبر من کل کبیرہ. مثلا کھانے کے لیے میں کچھ چیزیں ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، فوراً آنکھ اس کو وہیں پہ دیکھ لیتی ہے.
اور نظام اللہ کا ایسا ہے کہ میں اس کو منہ تک جب لے جاتا ہوں تو فوراً آنکھ اپنا اس کو دیکھتی کہ کیسا ہے. سمیل کو ناک سمیل دیکھتی اس کی بدبو تو نہیں آ رہی. اور پھر وہیں پہ زبان پہ جب رکھا تو زبان اس کا ٹیسٹ بتاتی ہے. اور یہ سارے فوراً دماغ کو اطلاع کرتے کہ نہیں کھانے کی چیزیں کھاؤ. اگر کھانے کی چیز ظاہراً تھی ناک تک آ گئی, ناک میں بولو نہیں یہ تو سڑی ہوئی ہے, تو ناک فوراً ریجیکٹ کرتے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. اب اگر یہ ناک میرے کمر پہ ہوتی اور آنکھ میری ٹانگوں کے پاس ہوتی, پھر زبان گردن پہ ہوتی, تو مجھے پہلے یہاں لے جانا تھا, پھر ناک کے پاس لے جانا تھا, پھر کہاں زبان کے پاس لے جانا تھا, کہاں ہوتی, پھر دانت ایسے چبا کے دے دو نا یار, وہ چبا کے دے دے, پھر میں ہاتھ سے نکالتا, پھر میں ڈالتا پیٹ میں. اور اندر کا سسٹم کیا بھی رب رحمان نے بنا, اللہ اکبر من کل کبیرہ, دیکھ لینا چاہیے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں خلقک, جس اللہ نے تجھے پیدا کیا, وہیں پہ 2 نالیاں ہیں, سانس کی بھی نالی ہے اور وہیں پر فوڈ پائپ بھی ہے, کس طرح سے آرام سے جاتا ہے. اللہ اکبر, اسٹامک میں جائے گا, معدے میں جائے گا. یہاں پہ اللہ نے لاک بنا رکھا ہے, آپ کھانا کھاتے ہو وہ لاک اس سانس والی نالی کو بچاتی ہے, وہ اوپر اٹھتا ہے, لقمہ نیچے گیا. اور یہ نظام بھی کیسا رب رحمان نے بنایا, یہ نالی ہے, جو ہی لقمہ گیا یہ کھل جاتی ہے, لقمہ نیچے گیا اور سکڑ جاتی ہے. اگر ایسا نظام نہ ہوتا تو اس آدمی کو الٹا لٹکاتے وہ سارا رزق معدے سے باہر آتا. اس کو لاک بنائے, برابر جگہ جگہ لاک بنائے اللہ رب العزت نے اسی رزق کے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا, میں نے تجھے اعتدال کے ساتھ بنایا, میں نے تجھے خوبصورت بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں میں نے چاہا اس شکل میں. تو اس خوبصورتی پہ گھمنڈ غرور, اس خوبصورتی پہ گناہ, اس خوبصورتی پہ بغاوت, اس خوبصورتی پہ ناز نخرے اللہ کو چھوڑ کر کہ نہیں اگر میں ٹوپے رکھوں گا اسٹائل خراب ہو جائے گا, نہیں اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو یہ سوٹ میرا کیا ہوگا, اس کا کچھ ہو جائے گا. ارے کس نے دیا تجھے؟ ہم نے ایک مرتبہ ایک ایئرپورٹ پہ دیکھا, ایک چشمہ تھا, گاگل تھی, اس کی قیمت میں نے ان سے پوچھی ایئرپورٹ پر, تو انہوں نے بتایا کہ یہ 1.25 لاکھ روپے کی ہے, غالباً جدہ ایئرپورٹ پر. تو میں نے اس عربی سے پوچھا حاضر نظارہ امن فضہ او الذهب, کہ یہ سونے کی چاندی کی ہے؟ تو لڑکا کہنے لگا, عربی تھا وہ, کہنے لگا نہیں یہ پلین پلاسٹک ہے. میں نے کہا اتنی قیمت؟ کہا بس یہ کمپنی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک اور تھے ماشاءاللہ, وہ بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ. میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ اس کو خریدتے ہیں؟ کہا بالکل بہت تیزی سے خریدتے ہیں, روزانہ اس کی سیل ہوتی ہے, بڑا برانڈ ہے, یہ مشہور ہے چشمہ. اب بتاؤ 1.5 لاکھ کی گاگل چشمہ وہی آدمی اپنی آنکھوں پہ سجائے گا جس کو اللہ نے پہلے آنکھیں دی تھی. اگر تیری آنکھیں نہ تھی, نہ آنکھیں نہ ہوتی, تو کیا 1.5 لاکھ کے چشمے سے تو آنکھ کو سجاتا؟ بنیاد اللہ کی نعمت. تو اللہ ہی فرماتے کہ ای صورت ما, جو شکل تیری میں نے تجھے دی ہے, تو اس شکل کو دیکھ کر تو اور اتراتا ہے اور مجھ سے بغاوت کرتا ہے. کہ ای صورت ما شاء رکبک. دوستو موجودہ حالات میں سارے لوگ اتنے مصروف ہو گئے تھے, اتنے مصروف, باپ کا فون ریسیو کرنے کی فرصت نہیں, والدہ کا فون ریسیو کرنے کی فرصت نہیں, والدہ کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں, بڑوں کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں, اور اللہ کی تو باتیں نہیں, مسجد کی تو باتیں نہیں, پھر فقراء مساکین کو ڈھونڈ کر نکالنا, ان کا خیال, اس کی تو باتیں نہیں. اتنے لوگ مصروف ہو گئے تھے. اللہ نے یہ بات دے کر, اور میں بے نیاز ہوں, لمن الملک, کون ہے دنیا کا حکمران آج بتا دے. چیخ رہے لوگ کہ ایسی بیماری ہے کہ کوئی پرفیکٹ علاج ہے ہی نہیں, دریافت ہوا ہی نہیں, اندازہ سب کر رہے ہیں. دوستو یہ وائرس, یہ بیماری ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی کہ آخرت 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 کوئی چیز ہے, آخرت کوئی چیز ہے. تو اللہ یاد دلاتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں چاہا اس شکل میں ہم نے تجھے ترکیب دیا, مرکب کر دیا, جوڑ دیا. جس طرح باپ کبھی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا فرقان, تجھے معلوم نہیں جب تو بچہ تھا ہم نے تیرے کیا محنتیں ہماری لگی ہیں. بیٹا محلے میں کسی نے 1.5 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی گاڑی دیکھی نہیں تھی, 2 ویلر, ہم نے ان دنوں میں تیرے لیے وہ 2.5 لاکھ کی گاڑی دے دی. بیٹا تجھے معلوم نہیں جب تو بچہ تھا, تو بیمار تھا ایک مرتبہ, تجھے معلوم نہیں ہم دونوں راتوں رات 2 مہینے نہیں 8 مہینے نہیں سوئے ہیں,
بیٹا تو اس کو بھول گیا. کبھی کبھی باپ اپنے بچے کو اس طرح کی باتیں یاد دلاتا، اپنے احسانات یاد دلاتا ہے کہ بیٹا ان احسانات کیوں بھول گئے تجھے معلوم نہیں تیرے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے. جس طرح باپ اپنے بچے کو مالک آقا اپنے غلام کو اور بڑا اپنے چھوٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو احسانات یاد دلاتا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ سارے احسانات کیے، اب بغاوت تجھے زیبا نہیں دیتی، اب دشمنی تیرے مناسب نہیں، تجھے معلوم نہیں تیرے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے. ٹھیک اسی طرح حضرت اللہ رب الرحمن آپ سے، مجھ سے اور دنیا کے ہر انسان سے، او میرے بندے تو پانی کا گندا قطرہ تھا، ہم نے تجھے وجود بخشا، ہم نے تجھے یہ ہنر دیا، یہ طاقت، یہ کرسی، یہ قلم، یہ زبان کی طاقت، یہ آنکھوں کی کشش، یہ سب کچھ ہم نے دیا ہے. ہم نہ دیتے تو ہوتا کیا؟ ہم چاہتے تجھے گندے نالے کا گندا کیڑا بناتے، ہم چاہتے ہم تجھے گلی کا کتا بناتے کہ سارے محلے کے بچے دن بھر تجھے لاٹھی پتھر مار مار کر تجھے بھگاتے، ہم تجھے سانپ بناتے، بچھو بناتے، ہم تجھے کوئی گندی چیز بناتے کہ لوگ تیری طرف دیکھتے تجھے نفرت کرتے. لیکن ہم نے تجھے خلقك فسواك فعدلك في أي صورة، ہم نے تجھے اس طرح کا بنایا ہے. پھر تو ہم سے ہی دشمنی کر بیٹھا. اب دشمنی کی کیا وجہ، یا دور رہنے کی کیا وجہ، غفلت کی کیا وجہ؟ ہر ایک انسان اپنے اپنے من اور مزاج کے مطابق اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات بتاتا ہے کہ دراصل وجہ یہ ہوئی کہ مفتی صاحب میرا جب میں 22 سال کا تھا تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس میں یہ ہوا، پھر میں 8 سال تک وہ کیا نام سنبھل نہیں پایا، پھر میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی، پھر بے روزگار تھا، پھر گھر میں اتنا قرض تھا. تو لوگ بہت سا اللہ سے دوری پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری پر دلائل دے دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام دلائل اور ان تمام جوابات کو رد فرما کر فرماتے ہیں کہ کلا خبردار تکذبون بالدین، اصل تم قیامت کے اس دن کو، سزا اور جزا کا جو دن ہے اس پہ تمہارا ایمان نہیں. کہ اصل دوری کی کیا وجہ ہے؟ آخرت کے دن پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر یقین نہیں. مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میں اگر زہر کھاتا ہوں ابھی مر جاؤں گا، میں نہیں کھاتا ہوں. میں اگر کوئی آج کل فیض ٹاؤن ابھی جاؤں گا یا باہر روڈ پہ اگر میں نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ پولیس کے ڈنڈے کھانے، اس پہ یقین ہے، نہیں کر رہا ہوں. تو اللہ فرماتے کہ تم جو مجھ سے دور ہوئے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے تکذبون بالدین، اور قیامت کے اس دن، سزا اور جزا کے اس دن پر تمہیں بھروسہ نہیں، یقین نہیں. ورنہ دنیا کی جس چیز پہ ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے، ہم تو بالکل ابھی سوتے ہوئے کیا کریں گے ہم؟ یہ دروازہ بھی بند، وہ دروازہ بھی بند، لاک 4-5 لاک کریں گے، پھر جا کر اندر سو جائیں گے. کیوں؟ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی باہر سے آئے گا، تکلیف پہنچائے گا. تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا تھا کہ یہاں پہ آنکھ کو بند کرو، یہاں پہ اس چیز کو کھانا ہے، اس چیز کو نہیں کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. کرنے کے کچھ کام بتائے تھے، نہ کرنے کے کچھ کام بتائے تھے. اور اگر ہم ان حدود کو کراس کریں گے، ان کو توڑ ڈالیں گے تو کیا ہوگا دوستو؟ اللہ سے بغاوت ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا بل تکذب، اصل بات جو ہے تمہارے پیچھے رہنے کی تو کہ تمہیں قیامت کے دن پر یقین نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھی جائے گی، ابھی تو کافی وقت ہے. ارے یار مر کے کون؟ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ارے وہ کس نے دیکھا قبر کا عذاب، کس نے دیکھا برزخ کا عذاب، کس نے جنت جہنم کو دیکھا؟ کوئی بات نہیں یار، کریں گے. حضرت کئی علماء نے لکھا، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ عذاب دے کر کون آیا، پھر وہ نماز یا دین کے حکم پر عمل نہیں کرے گا اور جواب میں یہ بتایا کون عذاب دے کر آیا، وہ شخص یہ کہتے ہی کافر ہو جاتا ہے. با نکاح ہوگا، اس کے نکاح کی تجدید کرنی ہوگی، تجدید ایمان بھی کرنا ہے اس میں. کیوں؟ عذاب دیکھ کر آئے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ الجنت حق والنار حق والصراط حق والسؤال حق، قبر کا عذاب حق ہے، انہوں نے ہمیں خبر دی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کون دے کر آیا؟ ہمیں انتظار میں شاید میرا بابا مجھے فون کرے گا وہاں سے کہ یار یہ واقعی ہے یہاں پہ سارے عذاب آتے ہیں. تو وہ سسٹم اللہ نے نہیں رکھا. روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت قبر کے احوال لوگوں پر منکشف کر دیتے، قبر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. لوگ کھانا چھوڑ دیں گے،
لوگوں کی مسکراہٹیں کہیں ختم ہو جائیں گے اگر یہ ایک قبرستان کی ایک مردے کی حالت دیکھیں گے، اگر ان پر منکشف ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی وجہ بتا دی، کلا بل تکذبون بالدین، اصل وجہ فکر آخرت کی، یہ فکر آخرت جو ہم نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ قیامت کے دن پر یقین۔ آج ساری دنیا لوگ انتظامات ہونے کے باوجود باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ سب کریں سوشل ڈسٹینس، نہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، مر رہے ہیں لوگ، ہزاروں لاکھوں میں لوگ پریشان ہیں، کروڑوں میں لوگ، اربوں خربوں میں پریشان ہیں، اور پریشانی کے لیکن سارے لوگ کہہ رہے ہیں پریشانی کے بعد نہیں یار یہ تو ہمارے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یقین ہے باہر نکلیں گے بیماری آئے گی، اندر بیٹھیں گے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا تھا اے چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی میں اللہ کا کام کر، ہمیشہ دائماً ابدا کی زندگی تو آرام کرے گا۔ اس بات پہ یقین نہیں، اس بات پہ بھروسہ نہیں، اس پہ ایمان نہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ تو دوستو قیامت کے دن پر یقین نہیں، یہ جو اس طرح کی آج کل کی جو وبا ہے یہ ہمیں اس بات کی اشارہ، یہ بھی ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ آخرت کی فکر سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو مت پیچھے کرو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اور کچھ علماء لکھے دھمکی آپ اللہ کی طرف سے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یاد رکھو تم پر 2 محافظ ہم نے مقرر کر رکھے ہیں، تو مان یا نہ مان، ماننا ہے تجھے تیرا فائدہ ہے، نہیں مانے گا یاد رکھ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تجھ پر ہم نے 2 محافظین کو مقرر کر رکھا ہے، 2 محافظ تجھے مقرر ہیں، کرامن کاتبین ان کا نام ہے، یعلمون ما تفعلون ان کا کام، یعلمون وہ سب چیز کو لکھتے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ماننا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھو تم پر ہم نے 2 محافظ مقرر کر رکھے جن کا نام کرامن کاتبین ہے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو فوراً نیکی لکھنے والا اس کو لکھتا ہے، جب بدی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ رحم فرمائے تو بدی لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھنا شروع کرتا ہے اور اس سے ٹوکتا ہے یار رک شاید یہ توبہ کرے گا، پھر وہ اسے کہتا ہے اس نے توبہ ہی نہیں کی تو اور غافل ہو گیا یار، اور ایک دن ٹھہر، تھوڑا انتظار کرواتے ہیں اسے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر باہر صورت وہ برائی لکھنے والا فرشتہ اس کو فوراً کیا کرتا ہے؟ نوٹ کرتا ہے، اور جو انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، جس کو اللہ نور السماوات والارض والی آیت میں بھی ہم نے پچھلی مجالس میں وہ تذکرہ کیا تھا، دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک داغ لگا توبہ نہیں کی وہیں کا وہیں رہا، دوسرا داغ لگ گیا دوسرے گناہ سے، تیسرا داغ، چوتھا داغ، 5 10 15 20 100، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے دل پہ دن میں کتنے داغ لگتے ہیں، جتنے گناہ اتنے داغ۔ توبہ کیا صاف ہو گئے، توبہ نہیں کی سارا داغ ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا رکھی ہے، دل پر بھی مہر، آنکھوں پہ پردہ، کانوں پر مہر، اور یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ چاہے واز خاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اسے سمجھائے تب بھی نہیں سمجھے، کیوں؟ دل ٹوٹل بند ہو چکا ہے، دل پہ گناہوں کے اتنے داغ لگے ہوئے ہیں کہ اب اس دل میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ ہم سے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب بمبئی کی اس 55 والی ڈگری میں 50 ڈگری میں آپ 2 کلو کا اتنا بڑا سر پہ یہ باندھتے مجھے، اور اتنی بڑی داڑھی ہے، ہمیں تو دیکھ کر ہی ہمارا سر چکراتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ خیر آپ کو گرمی نہیں لگتی، آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کو یہاں پہ خارش بھی نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا یہاں ادھر گرمی بھی نہیں لگتی ہے؟ کہا نہیں، اس سے تو شاید زیادہ ہوا اگر نہ لگے تو اس سے بال نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا جو ٹوپی کبھی زندگی میں نہیں پہنتے ان کے بھی نکلتے ہیں، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ تو خیر کل ملا کے اس نے لاسٹ میں یہ بات کہی کہ مفتی صاحب تم مجھے 1 کروڑ روپیہ دو اور جنت بھی دو، میں یہ کام نہیں کروں گا، کروڑ روپیہ بھی دو اور یہ بھی کروں، میں نہیں کروں۔ تو یہی بعض اعمال ایسے ہیں کہ لوگوں کو اتنی نفرت اتنی دینی عمل ہوتا ہے وہ، لیکن لوگ اتنی حقارت سے اس کو دیکھتے کہ وہ کیا ہے، وہ اس عمل کے
مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس شخص کا دل ٹوٹل بند کر دیا ہے، اس پہ مہر لگ گئی ہے. یہ ابرار لفی نعیم، تم پر 2 محافظین ہم نے مقرر کر رکھے ہیں. تو بات آئی تھی جتنے گناہ اتنے دل پہ کیا لگتے ہیں، داغ لگتے ہیں. ایک آیت اور مجھے یاد آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یرید اللہ ان یہدیہ، فمن یرید اللہ ان یہدیہ، اللہ جن لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ ان کے دل کو دین کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ ان کے دلوں کو کس کے لیے کھولتے ہیں؟ دین کے لیے کھول دیتے ہیں. جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو کھولتے ہیں اللہ دین کے لیے. اور ومن یرید ان یضل، جس کو اللہ رب العزت گمراہ کرنا چاہتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کرتے ہیں. جس کو گمراہ کرنا ہے اس کے سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ. کا مطلب کیا؟ قرآن نے خود اس کی تشریح کی، کأنما یصعد فی السماء، ہم اس کا دل اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جیسے دین کی بات سننا، عمل کرنا دور کی بات، سننا دیکھنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، جیسے اسے آسمان کی طرف چڑھنا پڑتا ہے. آسمان کی طرف چڑھنا کتنا مشکل، اتنا ایسے شخص کے لیے دین سے متعلق، پیغمبر سے متعلق، آخرت سے متعلق سوچنا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے آسمان کی طرف اس کو چڑھنا پڑتا ہے. اس لیے دوستو 2 محافظ مقرر ہیں جو آپ کی زندگی، میری زندگی ساری لکھ رہے ہیں، اور گناہ کرتے ہی آپ کے دل پر، میرے دل پہ دبا لگ جاتا ہے. عقل مند دانا وہ ہے کہ گناہ لگتے ہی، داغ لگتے ہی فوراً اس کو کیا کرے؟ صاف. مجھے قمیض پہ داغ لگ گیا، میں فوراً واش روم جاتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں. مجھے ہاتھ پہ داغ لگا، چہرے پہ کہیں پہ داغ لگا، باڑی پہ کہیں داغ لگا، گاڑی پہ اسکریچ لگ جاتا، فوراً میں اس کو واش کراتا ہوں، ٹھیک کراتا ہوں. اسی طرح دوستو دل پہ اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو فوراً انسان کو چاہیے وہ توبہ کرے اللہ کے دربار میں. تو بات آئی تھی کہ تم آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، تم آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو، سزا جزا کے دن کو تم جھٹلاتے ہو. یاد رکھو تم پر 2 محافظ ہم نے مقرر کر رکھے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہیں، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اب یاد رکھو اب نتیجہ، ان الابرار لفی نعیم، اچھے لوگ جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، یعنی جو اپنے اچھائیاں لکھواتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو اپنی جن کی برائیاں زیادہ لکھی جاتی ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. یہ اللہ فرماتے ہیں یصلونها یوم الدین. اب یہاں پہ ضابطہ بنایا اللہ نے، فجار کو جہنم میں جانا ہے اور ابرار کو جنت میں جانا ہے، یہ ضابطہ بنایا. اور انک لا تخلف المیعاد، خدایا آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے. اب یہ فاجر ہے، اللہ پہ توقع اس نے رکھے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، کیسے جائے گا؟ ضابطہ ہے. اللہ اپنے ضابطے کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. اگر وہ کرنا چاہیں گے تو کوئی ان کو روک ٹوک نہیں، لیکن اللہ اپنے ضابطے کی، انک لا تخلف، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتی. تو ان الابرار کے لیے جنت، فجار کے لیے جہنم. یصلونها یوم الدین، تم ان قریب اس دن میں ڈالے جائیں. تمہیں لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، ابھی دیکھی جائے گی. ابھی تو دنیا میں حضرت مہدی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اس سے پہلے دجال نے آنا ہے، پھر یہ ہوگا. ابھی تو بہت وقت ہے. اس کی سمپل سی مثال ہے، میں فیصل بھائی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ فیصل بھائی کہتے ہیں کہ میری عمر مفتی صاحب 50 سال. 50 سال؟ جی. اچھا یار مجھے سنا 50 سال کیسے گزرے تمہارے؟ یار سناؤ نا 50 سال کی کہانی. جب یہ سنانا شروع کریں گے 1 سے 0 سے 50 تک، تو 1 2 3 گھنٹوں میں خاموش ہو جائیں گے. تو یار 50 سال کی زندگی آپ 2 گھنٹوں میں بتا رہے ہیں، 5 گھنٹوں میں بتا رہے ہیں، 2 دن میں بتا رہے ہیں. 50 سال کی زندگی میں انہوں نے کیا کچھ کیا، اس کو بتانے کے لیے 50 سال اور لگنے چاہیے. ایسے لگنے مطلب بتانے کے لیے کیا کیا 50 سال لگنے چاہیے. چلو 50 چھوڑو 25 صحیح، 25 چھوڑو 5 صحیح، 5 چھوڑو 1 صحیح، 1 چھوڑو 6 مہینے صحیح، 1 مہینہ صحیح. ارے آپ کی ساری زندگی جو آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں، چلو کچھ بھول گئے آپ وغیرہ، آپ 1-1.5 گھنٹے میں سارا خالی ہو جاتے ہیں. لاسٹ میں آپ اس بات پہ پہنچتے ہیں، نتیجہ آپ ہی کہتے ہیں کہ دراصل مفتی صاحب یہ 50 یا 55 یا 60 سال کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے گئے. بس یہ پوائنٹ. جس طرح تمہیں نہیں پتا چلا، جس طرح تمہیں پتا نہیں چلا کہ تمہاری زندگی کہاں سے کمپلیٹ ہو گئی، 50 سال کہاں سے کمپلیٹ ہو گئی، 40 سال کہاں سے کمپلیٹ ہو گئی، تمہیں پتا ہی نہیں چلے گا تم قیامت کے دن میں آپ پہنچو گے، تم حاضر ہو جاؤ گے.
اور میں نے کل بتایا تھا جس کی آنکھ پیچھے ہو گئی قیامت اس پہ شروع ہو گئی. تو سارے آس پاس کے قبرستان ہمیں آپ کو پکار چیخ چیخ کے یہ پکار رہے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، فکر آخرت، فکر آخرت، فکر آخرت. غفلت تمہیں زیبا نہیں دیتی، غفلت تمہیں زیبا نہیں دیتی. اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کرو. وما هم عنها بغائبین. اور تم اس دن غائب ہی نہیں رہ سکتے ہو. آج تم گھر میں چھپ سکتے ہو وائرس سے، لیکن اس دن سے تو آپ غائب بھی نہیں رہ سکتے، چھپ بھی نہیں سکتے. آپ جہاں ہوں گے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ موت آ کے رہے گی چاہے تم کسی مضبوط قلعے میں بھی بند ہو. مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ گے، موت وہیں جائے گی. کسی نے کہا تھا کہ جہاں کتے ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے تھے. تو ان کی جب موت کا قریب وقت آیا تو انہوں نے آپ وصیت کر رکھی تھی اپنے سارے دربار، اتنے سارے کتے میرے سامنے کیا آس پاس رکھنا کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آ ہی نہ پائے. اب جب موت کا فرشتہ آیا تو دیکھا دڑام سے سارے پہلے کتے ہی مر گئے. انہوں نے پہلے کن کو مارا؟ پہلے کتوں کو مارا، آپ ہی مر گئے. تم موت سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ موت سے نہیں بھاگ سکتے. ساری دنیا جن کے پاس وسائل ہے، جن کے پاس ساری دنیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اکانومی جن کی ہے، امریکہ کے پاس آپ دیکھو ان کی حالت کیا ہے کہ وہ خود پریشان ہے کہ اس وجہ سے خود پریشان ہے. تو خیر موت جہاں ہو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا وما منها بغائبین. تم اس دن سے، اس سزا اور جزا جس کا تمہیں لگ رہا کہ نہیں ابھی کافی ٹائم ہے دیکھی جائے گی کیا ہوگا، اس دن سے تم غائب نہیں رہ سکتے ہو. وما ادراک ما یوم الدین. تمہیں کیا معلوم ہے وہ دن کیا ہے. تم دو مرتبہ کنٹینیو تکرار. پھر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں معلوم نہیں. تمہیں یعنی دنیا کے سارے مولانا لوگ، دنیا کے سارے مفسرین محدثین سارے آ جائیں اور تمہیں اس دن کی وہ پکچر تمہارے سامنے پیش کریں، اس دن کو کھول کے واضح کر کے بیان کریں، اور وہ اس کی اصل حالت تمہیں بیان نہیں کر سکتے. اس دن کی حقائق اسی دن پتہ چلیں گے جس دن آپ اس دن میں آ کر پھنس جائیں گے. دنیا میں سارے لوگ کتنا بھی چاہیں گے تمہیں اس کا اندازہ نہیں اور تم اس سے بے خبر ہو. دن کیا ہے؟ تو ایک بات بتائی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. وہ ایسا دن ہوگا کوئی نفس کسی کا مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. سارے لوگ اپنے اپنے کو بچا رہے ہیں. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس میں رشتہ دار بیچارے کہاں ہیں، کوئی رشتہ دار گھر کا کہیں پر بیمار ہے تو اپنے گھر کے لوگ، گھر کے افراد اس کے پاس آنے کو تیار نہیں، اس سے ملنے کو تیار نہیں. نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا. اگر ابھی موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے کہ مجھے اس گھر میں سے ایک آدمی چاہیے، بتاؤ بیٹا باپ کی طرف اشارہ کرے گا، باپ اپنے باپ کی طرف اشارہ کرے گا. وہ کہے گا نہیں ہمارے گھر کی یہ بھوجن ہے ایکسٹرا باہر سے آئے، اس کو لے جاؤ. وہ کہے گا نہیں وہ بیمار ہے نا وہ بچہ، اسی بچے کو لے مجھے چھوڑ دو. تو سارے لوگ اپنے آپ کو بچانے کی وہ کریں گے. دوستو اس دنیا میں اس وقت وہ منظر برابر برابر ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو آپ ابھی مت آنے دو، بیٹا باہر پھنسا ہوا ہے بنگلور میں، اس کو یار ابھی رہو. کیوں؟ ابھی حالات ٹھیک نہیں، شاید تمہارے گھر آنے سے کچھ مصیبت آ کھڑی ہو سکتی ہے، اور تب تک گھر نہیں آنا، پہلے 14 دن اور کہیں گزارو. یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. ایک دن ایسا آنا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی کسی کا مالک نہیں، کوئی کسی کا کسی پر کوئی حکم نہیں چلے گا. دنیا میں تو آپ کے پاس کیا 500 ملازمین ہیں، 500 لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں. آپ کے ایک مرتبہ بیل بجانے سے 5 لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا سر کیا بات ہے؟ لیکن وہ کیسا دن ہوگا؟ آپ کے ذرہ برابر کوئی اختیار نہیں ہوگا. اللہ اکبر من کل کبیرہ. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اور والامر یومئذ للہ. اور حکم اس دن اللہ کا ہوگا، حکومت اس دن اللہ کی ہوگی. بس جس کی حکومت ہوگی دوستو اس کے دامن کو، اس کے دربار کو، اس کے احکامات کو سینے سے مضبوطی سے لگائے رکھنا ہے. اور یہی حل ہے ان یہ مصیبت اور اس جیسی ساری مصیبتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کا واحد حل ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، اور آخرت کی فکر سے متعلق خوب سوچیں، خوب اعمال کریں، اس سے متعلق خوب آیات کا مطالعہ کریں، احادیث کو پڑھیں کہ پیغمبر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائے کہ مجھے سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہ نے بوڑھا کر دیا، اور اس سورت کے بارے میں بھی آتے ہیں. تو جب آپ کے پیغمبر اس طرح کہیں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. لوگ پوچھتے تھے یا عثمان انت من العشرۃ المبشرہ، عثمان اب تو آپ عشر مبشرہ میں سے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ بس قبر کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. جب عثمان جیسا شخص جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ فرشتے ان کی عزت و احترام کرتے، میں ان کا احترام کیوں نہ کروں؟ دوستو جب وہ یہ کہیں تو آپ اور میری کیا مجال، کیا اوقات ہے ہمارے. اس لیے دوستو یہ جو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بجزائے خیر دے کہ آپ نے اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا کہ روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک ایک درس قرآن کریم کی آیات سے متعلق کچھ آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے. تو آج ہم نے سورہ انفطار کا انتخاب کیا تھا، اس کے آیتوں سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی. اللہ رب العزت اس کو میرے لیے بھی اور تمام سننے والوں کے لیے فائدہ مند بنائے کہ بس فکر آخرت فکر آخرت فکر آخرت. پیغمبر علیہ السلام نے کی، صحابہ نے کی، سب تابعین نے کی. جس نے دنیا میں کچھ کمال کر کے دکھایا ان کے پیچھے فکر آخرت تھی، ان کے پیچھے صرف خدا گواہ فکر آخرت تھی. اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین.